نبی پاک کے بڑے نواسے، کیا نام ہے؟ امام حسن مجتبی، کیا نام ہے؟ سارے بندے نہیں بولے، امام یہ 5ویں خلیفہ راشد ہے، کتنے؟ 5ویں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ کتنے سال رہے گی؟ 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، بادشاہت آ جائے گی۔ حضرت مولا علی شیر خدا جب شہید ہوئے نا، اس وقت ٹائم گزرا تھا رسول اللہ کے وصال کے بعد 29 سال 6 ماہ، 30 سال ہونے میں 6 ماہ رہتے تھے۔ وہ 6 ماہ خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبی رہے۔ تو 4 خلیفہ نہیں، کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ یہاں 4 لکھے، جو وہ لکھے نا اشرف بچہ، لیکن اکثر لوگوں کو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں۔ وہ لوگ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 خلیفہ راشد ہیں۔ کتنے؟ 5ویں خلیفہ راشد، کہ جن کو نبی پاک نے اپنے ساتھ منبر پر بٹھا کر ان کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا۔ عجیب منظر تھا، میں آپ کو بتاؤں اگر آپ توجہ سے سنیں۔ لوگ بیٹھے ہوئے اس طرح، نبی پاک منبر پر بیٹھے، ساتھ امام حسن کو بٹھائے اور اس طرح کی طرف، پھر لوگوں کی طرف، پھر اس کی طرف، پھر لوگوں کی طرف، پھر اس کی طرف، پھر لوگوں کی طرف۔ اب 3 بار یہ کام کیوں کیا؟ تاکہ توجہ ہو جائے، کوئی بندہ ادھر ادھر نہ دھیان، جو بات تجسس کے بعد کی جائے وہ یاد رہتی ہے۔ فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ میرا بیٹا کیا ہے؟ سید ہے۔ ابنی ھذا سید، یہ میرا پتر سید ہے، سید ہے میرا پتر۔ رسول اللہ نے فرمایا کس کے بارے میں؟ اس امام حسن کے بارے میں، کہ جب حضرت مولا علی کے بعد خلیفہ 6 ماہ رہنے کے بعد حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، خلافت چھوڑ دی، 40,000 بندوں نے موت پر بیعت کی کہ حسن ہم تیرے ساتھ مر جائیں گے، خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، لیکن تیرے ساتھ کھڑے رہیں گے، چل نکل ان شامیوں کے ساتھ لڑائی کرے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی خلافت کے لیے، میں اپنی حکومت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے مسلمانوں کا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا آر المسلمین، تم نے تو کھجڑی کروا دی ہے، ذلیل ہی کروا دی ہے، کیا ہو گیا تھا؟ آپ کا بڑا مشہور جملہ ہے، الآر خیر من النار، آر جو ہے وہ نار سے بہتر ہے۔ تم کہتے ہو لڑو، میں بندے مرواؤں، ان کے بھی بندے ماروں، اقتدار کے لیے میں دیتا ہوں خلافت مولا حضرت امیر معاویہ کو، اور میں صلح کرتا ہوں اس کے ہاتھ پر، اور میں غیر مشروط طور پر اس کے ساتھ چلتا ہوں۔ حضرت امام حسن نے بھی بیعت کی، حضرت مولا حسین نے بھی بیعت کی۔ کس کی؟ کس کی؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، خال المسلمین، مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ بولو تو صحیح یار، مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ ان کی سگی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ، جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، رسول اللہ کی بیوی تھی، اور ان کے بھائی اور رسول اللہ کی بیوی ہو، وہ مومنوں کی ماں ہے۔ قرآن کہتا ہے ازواج امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی، تو ماں کا بھائی کون ہوتا ہے؟ وہ ماما ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ ہمارے ماموں ہیں، خال المسلمین ہیں، مسلمانوں کے ماموں ہیں، صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور وہ خلیفہ راشد ہیں، وہ حاکم وقت ہیں، جن کے ہاتھ پر بیعت کس نے کی؟
امام حسن، کس نے کی؟ اور امام حسین، جن کو اپنا خلیفہ دونوں شہزادوں نے مانا، کوئی اس کو گالیاں دے، کوئی اس کو کہ ہم نہیں یہ مانتے، ہمارا فیصلہ۔ اور پھر میں نے کہا، حضور نے کہا حضرت مولا علی حضرت امام حسن کو، ابنی ھذا سید، اور میرا پتر یہ سید ہے، لعل اللہ یصلح بین الفئتین العظیمتین المسلمین، ان قریب یہ دو مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا۔ عظیم دو مسلمان گروہ کون سے تھے؟ ایک گروہ جناب امام حسن کا تھا، دوسرا گروہ جناب سیدنا امیر معاویہ کا تھا۔ اور امیر معاویہ کے گروہ کو بھی رسول اللہ نے کہا مسلمان، عظیم مسلمانوں کا گروہ، اور ان کے گروہ کو بھی کہا عظیم مسلمانوں کا گروہ۔ اور میں امام حسن کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سارا مہینہ امام حسین کا ذکر ہوگا، امام حسن کا ذکر نہیں ہوگا۔ حالانکہ امام حسن حضرت امام حسین کے بڑے بھائی جان ہیں۔ کیا کون ہے؟ بڑے بھائی جان ہیں۔ اور حضرت امام حسین نے اپنے بڑے بھائی حسن سے سیکھا ہے۔ حسن سے کیا سیکھا ہے؟ جرأت، بہادری اور توکل۔ اپنے بڑے بھائی کی انہوں نے اتباع کی ہے، ان کے طریقے پر چلے۔ جو بڑے بھائی نے فیصلہ کر دیا، چھوٹے نے نہیں کہا میں نہیں مانتا، چھوٹے نے کہا جو فیصلہ بڑے بھائی کا میرا بھی کوئی فیصلہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح انہوں نے کی، میری بھی صلح ہے۔ یہ نہیں کہتا میں نہیں مانتا بھائی جان، آپ نے کیا تو میں نہیں مانتا، نہیں۔ حضرت امام حسن کون ہے؟ آخری بات سنیں پھر میں حضرت امام حسین کی بات کروں۔ امام حسن کون ہے؟ امام حسن وہ شخصیت ہے جنہیں نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بڑی مزیدار بات ہے، حضرت فاطمہ کا گھر تھا، تو امام حسن اور امام حسین کی کشتی ہو رہی تھی۔ کیا ہو رہی تھی؟ کشتی، گھر میں بچوں کو کشتی نہیں کراتے۔ کشتی کے دوران رسول پاک موجود تھے۔ آپ امام حسن کو کہہ رہے تھے حسن پھاڑ حسن لمبے ابا ایسے پھاڑ، کشتی کراتے ایسے کرو۔ حضرت سیدہ خاتون جنت نے حیرانگی سے کہا ابا جی یا رسول اللہ، آپ بڑے کو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑے؟ نہیں، چھوٹے کی حمایت کرنی چاہیے، جو بڑا ہے اس کی طرف آپ ہے۔ چھوٹا بیچارہ حسین چھوٹا ہے، حسن بڑا ہے، تو آپ حسن کو کہہ رہے ہیں حسین کو پکڑو، وہ چھوٹا، آپ چھوٹے کی طرف ہو۔ اور گھروں میں چھوٹے کو ویسے پکڑ کے اوپر نہیں کر دیتے، دادا کو پھاڑ کے ویسے پھاڑ لے، تو آپ بڑے کو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑے۔ سبحان اللہ، آپ کیا لڑائی؟ میرا خیال آپ روٹی نہیں کھا کے آئے، جا کے کھڑی ہو گیا بچے، سبحان اللہ نہیں نکل رہا۔ کوئی سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کی ہے۔ حضرت رسول پاک نے فرمایا فاطمہ حسن کی طرف تو میں ہوں، حسین کی طرف جبریل ہے۔ جبریل حسین کو کہہ رہا ہے حسین پکڑ حسن کو، اور امام میں حسن وہ ہیں جن کی حمایت رسول اللہ کرتے ہیں۔ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ صرف کشتی میں حمایت نہیں ہے، امام حسن کے ہر فیصلے میں رسول اللہ کی حمایت ہے، ہر فیصلے میں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا حسن سر سے لے کر سینے تک میرا مشابہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں نبی پاک کی شکل تھی حضرت امام حسن۔ حضرت رسول پاک کو دیکھنے کے لیے کن کو دیکھتے تھے؟ حضور فوت ہو گئے، وصال ہو گئے، آپ کو دفن کر دیا گیا، لیکن جب کبھی رسول اللہ کی محبت جوش مارتی تھی، امام حسن کی زیارت کرتے تھے، لذت آ جاتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا، شکل، صورت، ہر طرح۔ اور فرمایا رسول پاک نے سر سے لے کر سینے تک حسن میرے مشابہ ہے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک حسین میرے مشابہ ہے۔ گویا دونوں شہزادوں کو جمع کریں تو شبیہ مصطفیٰ بنتی ہے، شکل مصطفیٰ بنتی ہے، اور صرف شکل ہی نہیں، کردار مصطفیٰ۔
کیا دونوں شہزادوں نے 25 حاجی کیے. میں پتا کیوں آئے ہوں آج جلسہ کرنے کے لیے، یہ بات کرنے کے لیے. یہ پورا مہینہ حضرت امام حسن کا ذکر ہوگا، اور زیادتی یہ ہوگی کہ امام حسین جو ہیں ان کی عمر ہے 53 یا 54 سال، 54 ایئر. کتنی عمر ہے؟ 54 سال. یعنی کہ امام حسین کی تو 54 سال عمر ہے، لیکن ذکر صرف 2 دن کا ہی ہوگا. کتنے دنوں کا؟ 9 اور 10 محرم کا ذکر ہوگا بس. وہ باقی کدھر گئے؟ 53 سال 11 مہینے اور 28 دن کدھر گئے؟ وہ قرآن کتنا جانتے تھے، وہ حدیث کتنی جانتے تھے. انہوں نے 54 سال یا 53 سال جو اسلام کی خدمت کی ہے اس کا ذکر نہیں کرنا. فلانے سے ابھی بڑے قاری تھے، اور قاری تو حسین تھے. کتنی تلاوت کرتے تھے، کتنی تلاوت کرتے تھے. حضرت مولا علی نے حضرت فاطمہ سے کہا، فاطمہ میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو گھوڑے کی رکاب میں بایاں پاؤں رکھتا ہوں، تو دوسری رکاب میں پہنچ جانے تک قرآن ختم کر لیتا ہوں. دیکھو نا کتنا ٹائم. گھوڑے پر سوار ہونا ہے، یوں سمجھ لو موٹر سائیکل پہ بیٹھے ایسے لات چکر ایسے پکڑا اوپر، گھوڑے دوسری رکاب میں پہنچ جانے تک پورا قرآن ختم کر لیتا ہوں. اور آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، آپ بتاؤ آپ کتنی دیر میں قرآن ختم کرتی ہیں؟ اسٹائل ذرا پوچھنے کا سمجھ آ گئی نا کہ میاں بیوی جو ہے میں اتنی دیر میں ختم کر، تم کتنی دیر میں ختم کرتی ہو؟ حضرت سیدہ نے کہا ٹائم کا پتہ نہیں، لیکن جب سنتو میں ڈالتی ہوں چکی میں، اور چکی کا چکر شروع کرنے سے پہلے تلاوت شروع کرتی ہوں، اور چکر پورا ہونے سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا ہے. یعنی ماں اتنی اور باپ اتنا قاری ہے، اور بیٹا نیزے پر قرآن کیوں نہ پڑھے. جس کی ماں اتنی بڑی قاری ہے کہ چکی کا چکر پورا ہونے سے پہلے قرآن ختم ہے، باپ گھوڑے کے اوپر یعنی سوار ہونے کے دوران ہی قرآن ختم کر لیتا ہے. تو بتاؤ تو صحیح انہوں نے کتنا قرآن پڑھا ہوگا. اب سنیں ذرا کتنا قرآن پڑھا ہے. عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعتیں شروع کی، اللہ اکبر کیا، پہلی رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا. پہلی رکعت میں پورا قرآن. امام حسن نے بھی اور امام حسین 2 رکعتوں میں پورا قرآن. اور ان کی اماں جان سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا، وہ اپنے گھر کے محراب میں جب نماز پڑھتی تھی ایک ہی سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا کہ دن چڑھ جاتا تھا، اور شکوہ کرتے تھے یا اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ میرا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا. ایک دن حضرت امام حسین نے دیکھا کہ میری اماں سجدے میں پڑھتی کیا ہے. کہا میں نے دیکھا اور کیا کہ میری اماں سجدے میں رسول پاک کی امت کی بخشش کی دعا کرتی. آپ رسول اللہ بھی امت کی بخشش کی دعا کرتے تھے، بیٹی بھی امت کی بخشش کی دعا کرتی تھی، نواسہ بھی امت کی بخشش کی دعا کرتے تھے. اور یہ محرم الحرام ہے. آپ نے 2 کام کرنے ہیں، مہربانی کریں. کتنے کام ہیں جی؟ 2. پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی جہاں آپ کا بس چلے ایسی باتیں نہ بنا لو کسی نے محفل میں جا کے تو بندہ گل کر لاپ پڑ گئی. خطیب صاحب سے عرض کریں، خطیب صاحب مہربانی کریں حضرت امام حسین کے صرف 2 دن نہیں بیان کرتے. کربلا کربلا کربلا، کربلا میں امام حسین شہید ہوئے، اور یہ رب کا قرآن کہہ رہا شہید زندہ ہے، شہید
شہید کو مردہ کہنا جائز ہے نہیں ہے. سنیں بڑی مزے کی بات, شہید جب شہید ہوتا ہے اس کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے. بات سے پوچھا یا رسول اللہ, جب شہید ہوتا ہے اس کو تلواریں تیر نیزے لگتے ہیں تو اس کو درد نہیں ہوتا, پیڑ نہیں ہوتی. میرے آقا نے فرمایا جتنا کانٹا چبھنے کی درد ہوتی ہے شہید کو اتنا بھی درد نہیں ہوتا. کانٹا چبھتا ہے تو درد ہوتا ہے. اکثر کانٹے کا اگلا سار ہوتا ہے وہ اندر ہی رہ جاتا ہے, پھر درد تو کرتا 2-4 دن. جتنا کانٹے کا درد ہوتا ہے شہید کو اتنا درد بھی نہیں ہوتا. پوچھا گیا کیسے؟ کیونکہ جب شہید ہوتا ہے رب کا جلوہ دیکھتا ہے, وہ دیدار میں لگا رہتا ہے. ادھر میدان احد دو باتیں سر کرتا ہوں بات کرتا ہوں. میدان احد میں 70 بندے شہید ہوئے. کتنے؟ میدان احد میں غزوہ احد میں کتنے بندے شہید ہوئے؟ اچھا, غزوہ احد کے کون سی سن ہجری میں ہوا تھا؟ غزوہ احد مسلمانوں کی مسجد ہے, مسلم قوم کی مسجد ہے جی. یہ حال ہو گیا ہمارا. میرا بچے کو پوچھو ٹک ٹاک جی کہڑا بندہ گیا, پرانا بندہ ٹک ٹاک, سارے کا ٹک ٹاک ہو گیا. اور 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا, اس کے 1 سال کے بعد مکے والوں نے بدر کا بدلہ لینے کے لیے 3 ہجری کو مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے. تو کتنی ہجری ہو گئی؟ 3 ہجری کو غزوہ احد ہوا. کتنی ہجری کو؟ کتنی ہجری کو ہوا؟ ہجرت کے 3 سال بعد غزوہ احد. 70 بندے شہید ہوئے مسلمان. بدر میں کتنے کافر مارے تھے؟ 70. انہوں نے کہا 70 مار سی 17 کا بدلہ لے. وہ جو 70 شہید ہوئے نا, 70 جو شہید ہوئے تو ان کو جب دفن کیا ان میں حضرت جابر کے ابا جی بھی تھے عبداللہ. حضرت جابر بن عبداللہ صاحب بھی شہید ہوئے رضی اللہ عنہ. تو حضرت جابر رو رہے تھے. نبی پاک نے فرمایا جابر تو نہ رو یار, میرے ابا جی شہید ہو گئے اور آپ کے تو میں نا سارے جو رو رہے ہیں 70 بندوں کو, 69 کو رو رہے ہیں تو میں نہیں رو سکتا. آپ نے فرمایا سارے روئے تو نہ رو. اس نے کہا حضور وجہ؟ آپ نے فرمایا ان 70 بندوں سے اللہ نے جنت میں ملاقات کی ہے. 70 شہیدوں سے جنت میں اللہ نے ملاقات کی ہے, گفتگو کی ہے, کلام کیا ہے. لیکن ان 69 کے ساتھ اللہ نے پردے کے پیچھے سے کلام کیا. ایسے پردے کے پیچھے سے بات چیت کی لیکن اللہ نظر نہیں آیا. لیکن جب تیرے ابا جی سے اللہ نے گفتگو کی تو اللہ نے پردہ ہٹا کے ڈائریکٹ کلام کیا. تیرا ابا تو بڑے مرتبے پر گیا ہے, تجھے تو نہیں رونا چاہیے. مطلب کیا کہ جس کا شہید جنت میں گیا اسے رونا ایسے رو کے مت ماری گئی. امام حسین شہید ہو کے کدھر گئے بابا جی؟ جنت میں. امام حسین شہید ہو کے کدھر گئے؟ 72 جو افراد شہید ہوئے کربلا میں کدھر گئے؟ بولو تو صحیح. تو حضور فرما رہے ہیں جابر تو نہ رو. جابر بڑے سیانے تھے. انہوں نے کہا حضور جب آپ نے یہ بتا دیا ہے, یہ پتہ ہے آپ کو اللہ اکبر کہ اللہ نے کلام کیا ہے اور 69 کے ساتھ پردے کے پیچھے سے کلام ہوا اور 70 کے ساتھ بغیر پردے کے کلام ہوا, حضور یہ بھی بتائیے کلام کیا ہوا ہے. جس بندے کو اتنی ساری باتوں کا پتہ اگلی کا بھی تو پتہ ہی ہوگا نا. آپ نے فرمایا ہاں کلام یہ ہوا, تیرے ابے سے بات کی ہوئی کہ اللہ نے پوچھا بتاؤ عبداللہ میری جنت پسند آئی؟ عبداللہ نے کہا یا اللہ تیری جنت بڑی سونی. اللہ نے فرمایا کوئی واپس جانا چاہتا ہے دنیا میں؟ حضرت جابر کے ابا جی نے کہا عبداللہ نے کہا یا اللہ میں جانا چاہتا ہوں. پوچھا کیوں جنت پسند نہیں؟ کہا جنت پسند ہے
لیکن جو مزہ تیرے نام پر گردن کٹانے میں آیا وہ جنت میں نہیں آیا. جنت گردن کٹانے میں جنت سے زیادہ مزہ ہے. حضرت جابر کے ابا جی کو مزہ آیا تو سوچو حسین کو کتنا مزہ آیا. امام حسین کو کتنی لذت آئی ہوگی جو سجدے میں سر کٹاتے ہیں. اس لیے ایک اور بھائی نے بھی ہمارا مسئلہ حل کیا. مشکات کی حدیث ہے کتاب الجہاد میں. مائی کا بیٹا شہید ہو گیا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس نے کہا حضور بتائیے میرا بیٹا جنت میں ہے کہ دوزخ میں؟ اگر تو دوزخ میں ہے تو پھر میں پیٹوں، پھر میں روؤں، پھر میں اپنے بال کھینچوں، اپنا سینہ چاک کروں. اور اگر جنت میں ہے تو پھر میں اللہ کا شکر ادا کروں. حضور نے فرمایا مائی تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے. مائی نے کہا الحمدللہ. مسئلہ بڑا بڑا میں نے بیان کر دیا. اگر تم سمجھو میں سمجھا دیتا ہوں کہ جس مائی کا بیٹا شہید ہو کے جنت میں گیا، مائی نے کہا مجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جس کا محبوب شہید ہو کے جنتی جوانوں کا سردار بنے. نہیں سمجھا کہ جس مائی کا بیٹا جنت میں گیا، مائی نے کہا مجھے رونے کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا پہنچ گیا ہے جہاں پہنچنا چاہیے تھا وہاں پہنچ گیا ہے، میں کیوں روؤں. اس کا مطلب ہے جن کے شہید اور جن کے مقتول جنت میں گئے وہ روتے نہیں ہیں. ہمارے امام حسین تو شہید ہو کے جنت میں نہیں گئے بلکہ جنتی جوانوں کے سردار بن گئے. اللہ تعالیٰ امام حسن کی امام حسین کی شہادت قبول فرمائے. شہادت کی دو قسمیں. کتنی قسمیں؟ دو. اگر تنگ پہ گئے تھک گئے بغیر وجہ کہیں پاس کے رکھو بات ختم کرتے ہیں. اللہ کوئی بندہ بھی کالے کپڑے نہ پائے. کم از کم محرم میں کوئی بندہ کالے کپڑے، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. نمبر 2 لنگر اور سبیل بھی. سجنا دے لنگر سبیل تو کوئی شے کھانی اپنی گل بسم اللہ ہوگا ہے. انہوں نے دودھ پین جان کر جائے. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں تو وہ یہ کام کرتے تھے اسی کا. ان کے گھر پہ گئے تو کہتے ہیں پانی مانگا تو انہوں نے شربت بنا کے دی. شربت پیا تو بے ہوش ہو کے گر گئے. یہ ہوش ہی نہیں آیا. چونکہ ایمبولینس ہسپتال لے کیا ہو گیا تو پانی چیک کروایا کچھ بھی نہیں. پانی ایمان والوں کو ان کا پانی نقصان کرتا ہے، ایمان کا نقصان کرتا ہے. اس لیے آپ کو مجھے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے. اہل بیت کی محبت ایمان کی جان ہے. مات لہم بآل محمد مات شہید. جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا. اور سب سے زیادہ اہل بیت کی محبت کس کے ساتھ ہے؟ امام حسن حسین کے ساتھ. اہل بیت کی اہل سنت کی محبت اصلی محبت. ہم ان کے طریقے پر نماز نہیں چھوڑتے، بھنگ نہیں پیتے، غلط کام نہیں کرتے، صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی باتیں نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ